السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بی اے کا امتحان پاس کیا تو نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی، لیکن جہاں بھی گئی کوئی بات نہ بنی۔ میری ایک سہیلی کے ابو ایک کالج میں پروفیسر تھے، سوچا ان سے جا کر مشورہ کرتی ہوں۔ پروفیسر طارق میری دوست ببلی کے ابو تھے۔ میری پہلی ملاقات میں ہی بہت شفقت سے پیش آئے اور انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم بی ایڈ کر لو، پھر تمہیں ٹیچنگ جاب میں آسانی ہو جائے گی۔ ان کی بات میرے بھی دل کو لگی، پھر میں نے بی ایڈ میں داخلہ لے لیا۔ کالج میں کو ایجوکیشن تھا، وہ گورنمنٹ کالج تھا اور لڑکے لڑکیوں کی کافی تعداد تھی۔ میں اپنی کلاس کی ہونہار لڑکی، اس لیے کالج میں تقریباً سارے ہی ٹیچرز مجھے جانتے تھے۔ کالج میں جب بھی بیعت بازی کا مقابلہ ہوتا تو ہر بار میں اور میری ٹیم جیت جاتے۔ ایک دن چھٹی سے واپسی پر گھر جانے لگی تو ہسٹری کے ٹیچر نے بھی مجھے اپنے پاس بلا لیا اور پھر کہنے لگے، ماشاءاللہ مس انیلا، آپ بہت ذہین ہیں۔ میں نے کہا تھینک یو سر۔ ان کا نام خرم تھا۔ پھر کچھ دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگے، کسی بھی قسم کی آپ کو اردو یا ہسٹری میں اگر ہیلپ چاہیے تو مجھے بتائیے گا۔ میں نے کہا تھینک یو سو مچ سر۔ پھر میں گھر آ گئی۔ اس دن کے بعد میں خاص طور پر انہیں سلام کرنے لگی اور مجھے جو بھی ڈسکس کرنا ہوتا وہ میری اسٹڈی میں پوری رہنمائی کرتے تھے۔ ایک دن ایگزامز چل رہے تھے اور میں انتظار میں تھی کہ آج چھٹی کے بعد ان سے ڈسکس کروں گی۔ ویسے بھی ان کا آخری پیریڈ ہوتا تھا۔ جب آخری کلاس ختم ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ سر آج تھوڑی سی ہیلپ چاہیے۔ وہ کہنے لگے جی ضرور۔ پھر میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے سوال کرنے لگی۔ ساری کلاس تقریباً جا چکی تھی، بلکہ کافی حد تک کالج بھی خالی ہو چکا تھا۔ جب میں اٹھ کر جانے لگی تو بولے بیٹھو تھوڑی دیر میرے پاس۔ پھر پیار سے میرا گال تھپ تھپایا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا لیکن خاموش رہی، کیونکہ ان کی عمر کافی زیادہ تھی، لگ بھگ 50 کے قریب ہوگی۔ میں نے کہا اچھا سر اب میں چلتی ہوں۔ اسی دوران وہ اٹھے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور مجھے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا اور نازیبا قسم کی حرکات کرنے لگے۔ میں نے کہا سر آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا، کچھ تو خیال کریں، میں آپ کی بیٹی کی عمر کی ہوں۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور اپنی حرکات جاری رکھی۔ جب میں نے پوری طاقت سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی تو اسی دوران دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ انہوں نے ایک دم جھٹکے سے مجھے چھوڑ دیا۔ دروازے پر پین تھا، دروازہ بند تو تھا لیکن اندر سے لاک نہیں تھا، اسی وجہ سے پین اندر آ چکا تھا اور اس نے یہ حرکت کرتے ہوئے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ جس شخص کو میں ایک قابل عزت ٹیچر سمجھتی رہی وہ اندر سے کیا نکلا۔ اسی دوران سر خرم نے پین سے کہا چچا وہ انیلا بیٹی نے کچھ چیزیں سمجھنی تھی، جاؤ ایسا کرو ان کے لیے چائے بھی لے آؤ۔ اور یہ لو۔ پھر انہوں نے جیب سے 100 کے نوٹ نکالے اور پین کی طرف بڑھا دیے۔ اب میں ان کا منہ تکے جا رہی تھی کہ کس قدر بے شرم انسان ہے، ایک طرف بیٹی کہہ رہا ہے اور دوسری طرف شیطانی حرکتیں کر رہا ہے۔ جب پین چلا گیا تو میں کرسی سے اٹھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی پین راستے میں ہی میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا بس بیٹی ابھی چائے لاتا ہوں، آپ بیٹھو سر کے پاس۔ میں نے کہا چچا میرے حصے کی چائے اپنی بیٹی کو پلا دینا۔ وہ میرا منہ تکنے لگا۔ میں جان گئی تھی کہ پین غریب آدمی ہے اور یہ سر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ظاہر ہے غریب آدمی تھا، چند پیسوں کے لیے اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ اگر کالج میں کسی کو بتا بھی دیتی تو سر خرم جیسے بے ضمیر شخص کا تو کچھ نہ جاتا، لیکن میں کالج میں بدنام ہو جاتی، لہٰذا خاموش ہی رہی۔ اگلے دن کالج گئی تو سر خرم نے موقع دے کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں بریک میں بینچ پر بیٹھی برگر کھا رہی تھی۔ سر خرم بھی میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ کہنے لگے ارے مس انیلا آپ تو ناراض ہی ہو گئی، سچ پوچھو تو آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کہا سر کیا یہ بہتر ہوگا کہ میں ابھی کالج کے لڑکے لڑکیوں کو یہاں جمع کر لوں اور آپ کو گریبان سے پکڑ کر آپ کا اصلی چہرہ ان کو دکھاؤں؟ وہ خاموشی سے آگے چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے میں کوشش کرتی کہ ان سے زیادہ بات چیت نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی بہانے سے مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ میں نے بی ایڈ پاس کر لیا۔ اب پھر سے نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی، لیکن کہیں پر بھی کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، سر خرم کا فون آیا۔ کہنے لگے آج کل گورنمنٹ ٹیچرز کی جاب آئی ہوئی ہیں، آپ کہیں تو میں کوشش کروں۔ میں نے کہا سر آپ اس قابل تو نہیں ہیں کہ آپ سے بات کی جائے، لیکن مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا پرانی باتیں نہ کرو، میں آج ہی کوشش کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ سے میرے ڈاکومنٹس مانگے جو میں نے ان کو دے دیے۔ کچھ ہفتوں کے بعد ان کی کال آئی کہ مس انیلا مبارک ہو، آپ کی جاب لگ گئی ہے۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا۔
وہ کہنے لگے اچھا آج شام کو فلاں جگہ پر آ کر اپنا لیٹر لے جاؤ۔ میں ان کی بتائی ہوئی مطلوبہ جگہ پہ پہنچ گئی تو وہ روڈ پر ایک بائک پر کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے بیٹھو ابھی راستے میں بتاتا ہوں۔ میں بائک کے پیچھے بیٹھ گئی، پھر وہ مجھے لے کر ایک ہوٹل میں آ گئے۔ ہوٹل میں انہوں نے پہلے سے کمرہ بک کروا رکھا تھا۔ پھر انہوں نے جیب سے مجھے ایک لیٹر نکال کے دیا جس میں مجھے ایک گورنمنٹ اسکول میں تعینات کیا گیا تھا۔ جب میں نے لیٹر خود پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا۔ پھر میں نے کہا تھینک یو سو مچ سر۔ وہ بولے دیکھو ایسے خالی تھینک یو سے کام نہیں چلے گا۔ پھر انہوں نے اٹھ کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا اور تھینک یو کے ساتھ اپنی قیمت بھی وصول کر لی۔ مجھے جہاں ایک طرف اپنی عزت کے کھونے کا دکھ تھا وہاں جاب ملنے کی خوشی بھی تھی۔ میں گھر واپس آ گئی۔ کچھ دن بعد میں نے اپنی جاب کا آغاز کر دیا۔ یہ ایک سرکاری لڑکیوں کا اسکول تھا جو ایک گاؤں میں واقع تھا۔ میں نے ایک وین کا بندوبست کروا لیا اور یوں میں روز اسکول آنے جانے لگی۔ اب دن گزرتے گئے اور سرخرم کبھی مجھے کہیں اور کبھی کہیں بلاتے رہے اور اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے رہے۔ تنہائی کی ملاقاتوں نے اپنا اثر دکھایا اور میں امید سے ہو گئی۔ ایک دن سرخرم کو فون کیا اور بتایا کہ اب میں اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ کہنے لگے اچھا پریشان نہ ہو، میرا ایک دوست ڈاکٹر ہے، اس سے بات کرتا ہوں۔ کچھ دن کے بعد وہ مجھے لے کر اس ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر کے کلینک پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایک ڈاکٹر کے۔ مجھ کو ڈاکٹر کے پاس بٹھا کر وہ کہنے لگے تم ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھو، میں کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ میں دودھ کی جلی ہوئی تھی چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے اس کی نیت بانپ لی۔ ویسے بھی وہ شکل سے مجھے کہیں سے بھی ڈاکٹر نہیں لگ رہا تھا، لیکن کمرے میں آس پاس کچھ میڈیسن کی بوتلیں ضرور پڑی تھیں۔ جب میں اٹھ کر کمرے سے آنے لگی تو بولے جی حضور کچھ ہمارا بھی خیال کر لیں، ہم کوئی کم خوبصورت نہیں اکرم سے۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑ دو نہیں تو ایسا تھپڑ ماروں گی کہ عمر بھر یاد کرو گے، لیکن اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے پوری قوت سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے گھبرا کر ایک دم میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسی اسنا میں میری آوازیں گلی تک چلی گئی تھی۔ جب گیٹ کھول کر باہر نکلی تو باہر کافی سارے لوگ جمع تھے۔ ایک شخص بولا محترمہ خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے کہا یہ شخص اور اس کا دوست مجھے یہاں پر غلط نیت سے لے کر آئے ہیں۔ اسی دوران کسی نے پولیس کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس بھی وہاں پہنچ کافی ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے ڈاکٹر کو پکڑ کر اچھی دھلائی کی۔ پولیس آئی تو انسپیکٹر بے قد کا گورا چٹا پٹھان تھا۔ اس کی بارش داڑھی تھی۔ انتہائی پہ مجھے کہنے لگا بیٹی کیا بات ہے؟ پھر میں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ پھر اس نے مجھے ایک رکشہ منگوا دیا اور کہا بیٹی تم گھر جاؤ، اس ڈاکٹر کو ہم تھانے لے کر چلتے ہیں اور اس کی طبیعت صاف کرتے ہیں، تم گھر جاؤ ورنہ تمہاری بدنامی ہوگی۔ شکر ہے وہ انسپیکٹر بہت اچھا آدمی تھا۔ گھر آ کر سرخرم کو فون کیا اور آج پھر میں نے اس کو وہ سنائی کہ وہ زندگی بھر یہ رکھے گا۔ میں نے کہا تم ٹیچر کے نام پر ایک دبا ہو، تمہارے جیسی کالی بھیڑوں نے شریفوں کو بھی بدنام کر رکھا ہے۔ پہلے خود مجھے استعمال کیا اور جب دل بھر گیا تو ڈاکٹر کے حوالے کر دیا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دن کے بعد میں نے ایک لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس کو ساری صورتحال بتائی۔ پہلے تو وہ سرے سے ہی انکاری ہو گئی، کہنے لگی دیکھو بی بی ہم ایسا کام نہیں کرتے۔ پھر کہنے لگی جاؤ بی بی جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اس کے پاس چلی جاؤ۔ چلی جاؤ میں نے کہا میرے ساتھ تمیز سے بات کرو، تم کتنی نیک اور شریف ہو یہ میں سب جانتی ہوں، کیونکہ وہاں جانے سے پہلے میں ساری معلومات کر کے گئی تھی کہ کون سی ڈاکٹر یہ کام کرے گی۔ پھر میں نے پرس سے 20,000 نکالے اور اس کی ٹیبل پر رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ 20,000 ہیں، ساتھ ہی اس کی ٹون بدل گئی۔ وہ بولی ارے نہیں آپ ناراض نہ ہو، آپ جانتی ہیں آج کل میڈیا کا دور ہے، اس لیے تھوڑا محتاط ہی رہنا پڑتا ہے۔ پھر کچھ دن میں اس نے مجھے میری مصیبت سے چھٹکارا دلا دیا۔ انہی دنوں میرا ایک دوسرے اسکول میں ٹرانسفر ہو گیا۔ مجھے تھوڑا سکون مل گیا کیونکہ یہ اسکول اب میرے گھر سے زیادہ نزدیک تھا۔ میں آج بھی اسی اسکول میں جاب کر رہی ہوں